बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब्बा, आप कहाँ पे चले गए? इस सालिम दुनिया में आप मुझे कहाँ छोड़ गए हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मैं ज़ोर और शोर से रोती जा रही थी और अपने अब्बा की कब्र से लिपटी हुई थी। मुझे यहाँ पर आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं असर के करीब यहाँ आई थी और अब मगरिब होने वाली थी, लेकिन अभी भी मेरा दिल घर वापस जाने को नहीं कर रहा था। मैं अब्बा को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरा दिल इस वक्त गम से फटा जा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद भी मर जाऊं। न जाने बाप के मरने के बाद बेटियों की ज़िंदगी इतनी वीरान क्यों हो जाती है। मैं अब्बा की कब्र पर सर रखे बैठी थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पास आके कोई बैठा हो और किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं घबरा गई और चौंक कर सर उठाकर देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं खौफजदा होकर खड़ी हो गई कि इतने में मेरे सामने एक रोशनी सी वाज़ेह हुई। मैं 2 कदम पीछे हटी तो इस रोशनी में से एक चेहरा वाज़ेह हुआ और मुझे कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, तुम्हें सिर्फ हौसला देने आया हूँ। ये आवाज़ सुनकर मैं खौफजदा हो गई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो जो मुझे इस तरह डरा रहे हो? तो वो कहने लगा कि मैं शाहिद जन्नात हूँ। मेरा ये सुनना था कि मैं वहाँ से सरपट भागी। मैंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरा नाम सादिया है। मैं एक आम से मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा का भी 2 माह पहले इंतकाल हुआ है और अम्मा का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब्बा ने अम्मा के इंतकाल के कुछ अरसे के बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। इसमें से अब्बा के 3 बच्चे और भी हैं। मैं इन्हें यूँ तो अम्मी ही कहती थी, लेकिन वो माँ सिर्फ बच्चों की ही थी। मुझे तो वो किसी गिनती में नहीं शुमार करती थी। बस अब्बू के सामने वो मेरे ऊपर प्यार जता लिया करती थी, लेकिन वैसे सारा दिन वो मुझसे काम करवाती रहती। उन्हें अब्बा का डर था, इसीलिए कभी उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं था। अब्बा वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मेरा इस घर में सुकून से गुजारा हो रहा था। वरना शायद अब्बा की दूसरी शादी के बाद मैं अपना बाप भी खो देती, लेकिन अब्बा ने कभी भी मेरे हुकूक की तरफ से पहलू तही नहीं बरती। वो हमेशा मुझे इस तरह अहमियत देती जैसे कि अपनी बड़ी औलाद को देनी चाहिए। इसीलिए आज तक अम्मा ने कभी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की थी। बस वो मुझे कामों में उलझाए रखती थी और मेरे ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए रखती थी। मैं उन्हें काम से कभी मना नहीं करती थी और ना ही अब्बू को कभी इस बात की शिकायत की थी। यूँ हमारे घर का निज़ाम अमन और सुकून वाला था, लेकिन वक्त और हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। अब्बा एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छे तरीके से गुजर बसर हो रही थी। उस दिन भी अब्बा अपनी ड्यूटी पर ही थी कि अचानक तेज़ बारिश होने लगी। साथ चलती तेज़ हवाओं ने तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर ली। तेज़ बारिश और तूफ़ान की वजह से वहाँ फैक्ट्री में काफ़ी नुकसान हुआ और बिजली की काफ़ी तारें टूट कर गिर गई थीं। अब्बा उस वक्त ग्राउंड पर थे। अब्बा को पता नहीं चला और उनमें से एक तार से करंट लगकर अब्बा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मैंने जब भी खबर सुनी तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। एक अब्बा ही तो मेरी ढाल थे, वही तो हमें ज़माने के सर्द और गर्म से बचा कर रखते थे। उनका अचानक यूँ चले जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दिल को सब्र आते आते काफ़ी दिन लग गए थे, लेकिन होश तो तब आया जब अम्मा का रवैया भी मेरे साथ तब्दील हो गया। वो अब मुझसे मुलाजमों से भी बढ़कर सलूक करती थी। मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता था, हर वक्त रोक टोक करती रहती थी। मेरी हैसियत अपने ही घर में एक मुलाजमत जैसी होकर रह गई थी। अम्मा ने तो मुझे अब्बा का गम भी सही से मनाने नहीं दिया। मैं चुपचाप अम्मी को बस देखती रहती थी। अब्बा का सदमा उनके लिए ज़्यादा था तो मेरे लिए भी इसी तरह ही था, लेकिन अम्मी ने एक बार भी मेरा गम बांटने की कोशिश नहीं की। मैं अब्बू की कब्र पर चली जाती और जाकर घंटों उनसे लिपट कर रोती रहती। वहाँ जाकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। अम्मी को इस बात पर भी एतराज़ था, लेकिन उन्हें खातिर में मैं नहीं लाती थी और अब्बा के पास चली जाया करती थी। और फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा रो लिया और रोते रोते न जाने कितना वक्त गुजर गया, मगरिब की अजान के बाद मैंने अपने सर उठाकर देखा तो हल्का हल्का अंधेरा फैल गया था। मैं एकदम परेशान होकर उठी। आज तो बहुत देर हो गई थी, अम्मी का मूड भी बहुत ख़राब होगा। मैं ये सोच ही रही थी कि उठते ही वहाँ मुझे एकदम रोशनी सी नज़र आई। इस रोशनी ने जैसे मेरे अंदर घेरा सा डाल दिया और मुझे अपने हिसार में ले लिया। मेरे देखते ही देखते वो नूर मेरी आंखों में समा गया। मैं खौफज़दा हो गई। मैं कुछ समझ न सकी कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ बदल गया था, मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं सहम सी गई थी। मैं इस गुमसुम सी कैफियत में घर वापस चली आई। मुझे देखते ही अम्मी शुरू हो गई और मुझे भी डांटा और कहने लगी कि आज तुमने इतना वक्त लगा दिया, तुम्हें पता था कि खाना बनाना है, लेकिन फिर भी तुम इतनी देर से आई हो।
اور بچے بھوکے بیٹھے ہیں، مہارانی کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا تو تمہارا مر گیا اور قبر میں جا کر آرام سے لیٹ گیا، اور یہ مصیبت میرے لیے چھوڑ گیا۔ امی بہت غصے اور نفرت سے کہہ رہی تھیں، اور کافی دیر امی اسی طرح سے بڑبڑاتی رہیں اور ابا کو برا بھلا کہتی رہی۔ میں چپ چاپ سے سنتی رہی اور خاموشی سے آ کر کمرے میں لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں خاموشی سے رو رہی تھی۔ اسی اثنا میں میرا کمرہ ایک دم روشنی سے بھر گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے بلب جل اٹھے ہوں۔ میں پریشان ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ روشنی نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک نور کا سا چشمہ تھا، اور اس نور میں ایک چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ ایک آدمی تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور ایک دم پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میں پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ نرمی سے کہنے لگا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، میں شاہ جنات ہوں۔ اس کی بھاری اور روبدار آواز سن کر میں ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی اور پوچھنے لگی، آپ یہاں پر کیسے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے پیچھے یہاں تک آیا ہوں۔ میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو تم وہاں پر پریشان سی اپنے باپ کی قبر سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے روک لیا، میں ان پر عاشق ہو گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں وہاں تم سے ملنے چلا آیا، لیکن تم گھبرا گئی اور پھر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اسی لیے میں اب گھر چلا آیا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے حیرت میں ڈال رہی تھیں اور میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو جنات سے بہت ڈرتی ہوں، اور آپ تو جنات کے بھی بادشاہ ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا تو شاید میری ہمت یہیں تک تھی۔ میں ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ کہیں اور تھی۔ یہ جگہ مجھے بالکل بھی جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی۔ میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں وہ جنات کا شاہ میرے پاس چلا آیا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک عام شخص ہوں۔ اس کے اس طرح کہنے پر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا اور میں نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے دوبارہ نظر گھما کر دیکھا تو واقعی وہ تو میرا ہی گھر تھا۔ نہ جانے اب یہ میری نظر کا دھوکا تھا یا پھر پہلے مجھے دھوکا ہوا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ تم ادھر رو کیوں رہی تھی؟ اس نے ہمدرد لہجے میں پوچھا تو میں نے اسے سب صاف صاف بتا دیا، کیونکہ ابا کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھ سے محبت سے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے ابا کی اچانک موت اور ان کے مرنے کے بعد امی کے حالات کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تمہارے ابا تو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن تمہارے لیے حالات اب بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور میں اس کے لیے تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ ابھی اس نے اتنی بات ہی کہی تھی کہ دروازے پر اچانک سے امی نے اندر جھانکا اور سارے کمرے میں نظریں گھمانے لگی۔ میں چونکہ ڈر گئی تھی اور میرے دل میں چور تھا، کیونکہ وہ شاہ جنات ابھی تک وہیں پر تھا، اسی لیے میں نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابھی تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن امی نے میری بات کو جھٹلایا اور کہنے لگی کہ میرے کانوں سے خود کسی سے باتیں کرنے کی آواز سنی ہے، یہ دھوکہ نہیں کھا سکتے، یہاں پر کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن میرے آنے سے پہلے بھاگ گیا۔ امی نے اتنے یقین سے کہا کہ میں ڈر گئی اور چور نظروں سے سامنے شاہ جنات کے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس بات سے مجھے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ امی چپ چاپ گہری نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی کمرے سے چلی گئیں تو میں نے گہرا سانس بھرا اور اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ابھی تک تمہارا نام ہی نہیں پوچھا، میں نے بے ساختہ انداز میں کہا، جیسے کسی انسان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، میرا نام علی شاہ ہے۔ اس نے خوبصورت لہجے میں کہا تو میں متاثر ہو گئی اور اسے کہنے لگی، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ وہ مسکرایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ علی شاہ کے ساتھ پہلی ملاقات کے بعد ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، حالانکہ میں نے جنات کے بارے میں بہت غلط سن کر رکھا تھا، اور جیسے شکل و صورت ان کی تصور کی جا سکتی تھی، علی شاہ تو بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ علی شاہ اگر جنات کا بادشاہ تھا تو بہت اچھا اور ہمدرد تھا۔ مجھے واقعی وہ انسانوں سے زیادہ ہمدرد لگا۔ میں جیسے اس سے متاثر ہو گئی تھی، بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ابا کے بعد یہ دوسرا مرد رہا ہے جس کے ساتھ میں نے اتنی باتیں کی ہیں۔ اس رات چونکہ امی نے میرے لیے کھانا نہیں رکھا تھا اور کچن کو تالا لگا دیا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے مجھے میری غلطی کی سزا دی تھی، کیونکہ میں شام کو دیر سے آئی تھی۔ میں اسی طرح بھوکی پیاسی لیٹ گئی، لیکن رات گہری ہوتے ہی کھانے کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور پھر یہ خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ میں چونکہ بھوکے پیٹ سونے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور دیکھا تو سامنے میز کے اوپر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی
जिस में सालन, रोटी और थोड़े से चावल पड़े थे। मैं बहुत हैरान हूँ कि ये खाना कहाँ से आया, जबकि घर में तो कोई मेरी परवाह नहीं करता। किसको इतनी मेरी फिक्र ही नहीं थी कि मैं भूखी सोई हूँ या भरे पेट। फिर किसने मेरे लिए ये खाना रखा? मैं हैरान होते हुए सोचने लगी। फिर भूख से मजबूर होकर मैं ट्रे उठाकर बेड पर ले आई और खाना खाना शुरू कर दिया। बहुत ही लजीज खाना था। मैं मिनटों में सारा खाना खा गई। मेरा तो अलीशा की तरफ ध्यान ही नहीं गया था कि ये काम तो वो भी कर सकता है। वो तो मुझे तब पता चला जब खाने के बर्तन वापस गए। ये अलीशा नहीं था, ये कोई और था जो बर्तन लेने आया था। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मैं उनका मुलाजिम हूँ, ख़ास मुलाजिम। मैं मुतमईन सी हो गई और कुछ ही देर के बाद मैं सो गई। और सबसे बड़ी बात, अलीशा का ख्याल मेरे दिल में साथ लगा रहा। सुबह जब मैं सोकर उठी तो अम्मी का मूड बहुत ख़राब था। उनका ख्याल था कि शायद मेरा मूड भी ख़राब होगा, क्योंकि रात को उन्होंने मेरे लिए खाना नहीं रखा था और किचन को भी ताला लगा दिया था। लेकिन मैं इसी तरह फ्रेश मूड के साथ उनसे मिली और किचन में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया, क्योंकि सबकी पसंद नापसंद अलग अलग ही थी और सबको उसकी मर्ज़ी का चाहिए होता था। जब तक मैं किचन से फारिग हुई थी तब तक वैसे ही चाय ख़त्म हो चुकी थी और दूध सारा चाय में लग चुका था। छोटा सा पराठा बचा था और अंडा भी नहीं था। मैंने वो बचा हुआ पराठा थोड़े से अचार के साथ खा लिया और शुक्र अदा किया। अम्मी सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि अम्मी मेरे साथ इतना कमीनापन भी कर सकती हैं, लेकिन ये सब मेरे साथ हो रहा था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने सारी सफाई सुथराई की, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज मैंने सफाई ज़्यादा दिल लगा कर की और काम भी जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई जादुई ताकत आ गई है। अम्मी भी मुझे इतनी फुर्ती से काम करता देख बहुत हैरान हो रही थी, जबकि आज तो मेरे माथे पर शिकन भी नहीं थी, वरना काम करते हुए मैं शदीद कोफ्त और उलझन का शिकार रहती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के दिन का आगाज़ ही बहुत अच्छा हुआ था। शायद अब्बा के बाद आज पहला दिन था जो मैं कुछ खुश और मुतमईन सी थी। अम्मी बार बार मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी। शायद उन्हें मेरा खुश होना और इस तरह से अपने आप में मगन होना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उनके लिए अब कर भी कह सकती थी। दोपहर का खाना तैयार करके जैसे ही शाम हुई, मैं कब्रिस्तान में चली और अब्बा की कब्र से लिपट कर बैठ गई। लेकिन आज मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि मैं अब्बा से कह रही थी कि अब्बा, आपके जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरा ख्याल रखा, पहली बार किसी ने मेरे लिए खाना रखा, पहली बार मुझे अच्छा लगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कौन है, लेकिन मैं हैरान हूँ, क्या वो ऐसे भी होते हैं? क्या कोई इतना हमदर्द भी हो सकता है? अब्बा चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे। हाँ, मुझे यकीन है कि अब्बा मेरी बातें सुनते हैं, इसीलिए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब्बा के साथ अपने दिल की सब बातें करके मैं जैसे ही उठने लगी तो मेरे पीछे अली शाह खड़ा था। मैं एकदम घबरा गई। वो कहने लगा, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। उसकी बात के जवाब में मैंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस वक्त यहाँ होगे। मैंने साफ साफ कह दिया तो वो चुप सा हो गया। फिर मैंने अली शाह से पूछा कि अली, तुम क्या जब भी किसी को रोते देखते हो तो क्या इसी तरह उसकी मदद करते हो, या सिर्फ तुमने मेरी ही मदद की है? मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा, नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे आंसू मुझे अच्छे लगे। तुम रोती हुई बहुत अच्छी और मासूम लग रही थी, इस वजह से मैं रुक गया और तुम्हारे पास चला आया। ये बिल्कुल एक बेख्तियारी और गैर इरादी तौर पर हुआ। मुझे इसकी बात पर यकीन आ गया। मैं बहुत खुशी से घर वापस आई तो माँ ने दरवाजे पर ही मुझे बहुत गहरी नज़रों से देखा। उनको मेरा अंदाज बदला बदला नजर आया तो पूछने लगी, क्या बात है, आजकल तुम इतनी खुश कैसे रहने लगी हो? लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कमरे में चली गई। अम्मी को शायद मुझ पर शक हो रहा था, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। वो जो कुछ मर्जी सोचती। उन्होंने अब्बू के जाने के बाद कौन सा मेरा ख्याल किया था कि अगर वो मेरा ख्याल करती तो शायद मैं आज जन्नात से दोस्ती न कर रही होती। आज भी घर देर से वापसी की मुझे ये सज़ा मिली कि मुझे खाना नहीं मिला और मैं भूखी प्यासी कमरे में बैठी रह गई। अम्मी ने आज फिर फ्रिज को भी ताला लगा दिया ताकि मैं कुछ निकाल कर खा न लूँ। मुझे उनके रवैये का बहुत दुख हो रहा था और यूं ही बैठे बैठे अब्बू के बारे में ख्याल आ गया तो दिल भर आया और आंखों से आंसू बहने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि खाने की तेज़ खुशबू मेरे नथनों से टकराई और मैंने चौंक कर देखा तो सामने मेज़ पर खाना पड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भी अली शाह की तरफ से खाना आएगा। उसका मुलाजिम खाना रख कर जा रहा था। मैंने जल्दी से खाने की तरफ बढ़ी और गरम गरम खाने पर टूट पड़ी। अब अक्सर ही ऐसे होने लगा था कि अली शाह मेरे पास आ जाता और हम बैठकर बातें करते रहते। इस दौरान कभी अम्मी भी चक्कर लगा लेती, क्योंकि उनको जब बातों की आवाज़ें बाहर से जाती तो वो मुझे चेक करने के लिए अंदर आती और देखती, लेकिन कमरे में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद ना होता तो मुझे अजीब नज़रों से देखती हुई चली जाती।
ان کے جانے کے بعد میں کھل کھلا کر ہنس پڑتی تو علیشا مجھے دیکھتا رہ جاتا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا غلط نتیجہ نکلے گا اور امی یہ بات اتنے برے انداز میں سب جگہ پھیلا دیں گی۔ امی نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سعدیہ پاگل ہو گئی، اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی ہے، اس کے غم میں وہ اکیلی بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ گھر سے نکلی ہوئی بات ایک دم سے سارے جہان میں پھیل گئی۔ اب جب بھی کوئی مجھے ملتا، مجھ سے ہمدردی کرتا، مجھے پیار جتانے کی کوشش کرتا۔ شروع میں تو مجھے ان کا رویہ بڑا عجیب سے لگا، اور پھر جب مجھ پر حقیقت کھلی تو غم اور غصے سے میرا برا حال ہوا۔ کچھ یوں تھا کہ اس دن بھی میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، کام وغیرہ ختم کر کے میں کمرے میں کچھ دیر آرام کے خرچ سے بھی پہنچی تھی۔ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی چلا آیا اور کہنے لگا، باجی چائے بنا دیں، امی کے پاس محلے کی کچھ عورتیں آئی ہیں۔ میرا تھکن سے برا حال تھا، لیکن پھر بھی مہمانوں کے خیال سے مڑ کر چائے بنانے چلی گئی۔ چائے کے برتن ٹرے میں رکھے اور ڈرائنگ روم کے اندر لے جانے لگی کہ اتنے میں مجھے گلی کی باجی بلکیس کی آواز سنائی دی۔ باجی امی سے کہہ رہی تھی کہ کیسی جوان بچی اور اتنی پیاری، لیکن دیکھو باپ کے صدمے کا اتنا اثر لیا کہ پاگل ہی ہو گئی۔ اس کے بعد امی کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، ہاں بہن بس کیا بتاؤں، میں نے تو بہت ہی علاج کروایا ہے، بہت سے دم درود بھی کروائے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ ویسے تو ٹھیک رہتی ہے، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتی ہے اکیلے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے، ہر وقت ہنستی رہتی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ کسی دن ہمیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ امی کی یہ باتیں سن کر تو میرا رواں رواں سلگ اٹھا۔ اب میں اپنے آپ کو سنبھالتی اندر چلی گئی۔ میرے اندر داخل ہوتی ان سب نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں سلام کر کے ان کو چائے دے کر واپس کمرے میں آ گئی، لیکن امی کی باتیں بار بار میرے دماغ پر ہتھوڑا بن کر برس رہی تھیں۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے اس طرح کی بات میرے بارے میں کیوں پھیلائی۔ نہ تو میں پاگل ہوں، نہ ہی میں ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہوں، پھر ماں نے میرے بارے میں یہ باتیں کیوں پھیلائیں؟ میرا دل تھا کہ میں ان سے پوچھوں، لیکن اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا، چلو ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ یہ خیال آتے ہی میں ذرا مطمئن ہو گئی، اور اب میں نے امی کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے امی پر بالکل ہی ظاہر نہیں کیا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ میں اس طرح جیسے روٹین میں اپنے کام کرتی ہوں ویسے ہی کام کرتی رہی، لیکن جیسے ہی شام ہوئی میں کمرے میں جا کر اونچی آواز میں اکیلے باتیں کرنے لگی اور اونچے اونچے قہقہے لگانے لگی۔ امی جیسے گھبرا کر میرے پیچھے آئیں اور پوچھنے لگی، سعدیہ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اتنی اونچی اونچی بول رہی ہو؟ لیکن میں تو ایسے ہو گئی جیسے امی کی بات سنی ہی نہ ہو، اور پھر اونچے اونچے قہقہے لگانے لگی۔ امی مجھ سے خوف زدہ سی ہو گئیں اور دروازے سے ذرا پیچھے ہٹ گئیں۔ میں زور زور سے ہنستی جا رہی تھی، امی ڈر کر باہر چلی گئی۔ اب تو روز تقریباً اسی طرح ہونے لگا۔ کچھ دن میں نے یہ ڈرامہ کیا، کبھی میں دیوار کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگتی تو کبھی میں کسی چیز کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی۔ امی میری حالت بغور دیکھ رہی تھی اور میری حالت سے بہت زیادہ پریشان بھی تھی، لیکن پھر ایک دن امی کو نہ جانے کیا خیال آیا، وہ مجھے عامل بابا کے پاس لے گئی اور ان کو میری ساری حالت بتائی۔ بابا جی آپ ہی اس کا کچھ کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان پر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے۔ عامل بابا نے عمل کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ عامل بابا نے امی کو تعویذ دیا اور پانی دم کر کے دیا اور امی سے ایک موٹی رقم بٹور لی۔ امی نے گھر آتے ہی سب سے پہلے میرے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور تعویذ بنوا کر میرے گلے میں ڈال دی۔ مجھے امی کا خوف نظر آ رہا تھا، لیکن امی کو اب جس طرح میں نے سنجیدہ دیکھا تھا مجھے اپنی بیوقوفی پر پشیمانی سی ہو رہی تھی۔ اس لیے رات کو جیسے ہی علیشا آیا تو اس نے علیشا سے کہا کہ میں تو صرف امی کو مزہ چکھانے کے لیے ڈرامہ شروع کیا تھا، لیکن امی تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہیں اور اب وہ تعویذ دھاگوں کی طرف لگ گئی ہیں، میں کیا کروں؟ علیشا شاید میری بات صحیح طرح سمجھا نہیں۔ مجھے کہنے لگا اپنی امی کو تم سچ بتا دو۔ اس کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، امی میری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ اسی اثنا میں امی پھر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے باتیں کرتا دیکھ وہ خوفزدہ ہو گئی اور ایک دم تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ امی کی حالت دیکھ کر میں بمشکل ہی اپنی ہنسی روک پائی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے علیشا سے کہا کہ دیکھا تم نے امی کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جب میں ایک ڈرامہ کر رہی تھی صرف ان کو مزہ چکھانے کے لیے میں نے کیا تھا، جبکہ اصل جنات سے میری دوستی تو ہے لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ اچانک علیشا کی نظریں میری گردن پر پڑے تعویذ پر پڑی تو وہ کہنے لگا یہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ امی نے کسی عامل سے لا کر دیا ہے، وہ پہنا ہے۔ علی کا رنگ ایک دم بدل گیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہ تعویذ اتار کر پھینک دو، اس کو مت پہنو، اس کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ علی کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اپنا تعویذ اتار کر دور پھینک دیا۔ علیشا کی حالت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔
اس کا کہنا تھا کہ اس تعویذ کو کہیں گھر سے باہر پھینک دو، اور اس طرح کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کی حالت سے بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے علی کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اس طرح اچانک چلا گیا۔ علی شان اس طرح جانے پر میں بہت پریشان تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد وہ کافی دنوں تک نہیں آیا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اسی وجہ سے میں اپنے ڈرامے کو برقرار نہ رکھ سکی، تو امی نے یہی سمجھا کہ ان بابا جی کے تعویذ کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، لیکن اصل حقیقت سے تو میں واقف ہی نہیں تھی۔ اب پھر سے گمسم سی میں رہنے لگی تھی، لیکن علی شاہ کے جانے کی بے چینی مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میں یوں ہی بیٹھے بٹھائے ابا کی قبر پر چلی گئی اور ہمیشہ کی طرح ابا سے اپنا حال کہنے لگی۔ ابا، آپ کو معلوم ہے وہ بھی ہم لوگوں کی طرح نکلا، اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے لگا تھا شاید وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، لیکن اب تو پہلی آزمائش تھی اور وہ اسی میں ہی دور بھاگ گیا۔ ابا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سب خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ میں ابو سے اپنا حال دل بیان کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ جب اچھی طرح رو چکنے کے بعد میں اٹھی تو دیکھا کہ میرے پیچھے علی شاہ کھڑا تھا۔ نہ جانے وہ کب وہاں پر آیا، جو اس کے آنے کی خبر نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے میری ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں اچانک سے سامنے دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی اور ایک دن اس کی طرف بڑھی۔ علی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں میں کتنا پکارا، کتنا ڈھونڈا، لیکن تم نہیں آئے۔ میں نے بے قراری سے کہا تو وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تعویذ گھر سے دور پھینک دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ تعویذ ابھی بھی تمہارے گھر پر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے میں تمہارے گھر پر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تم اس تعویذ کو پھینک دو۔ میں نے علی شاہ کو یقین دہانی کروائی اور کہا کہ میں آج ہی اسے جا کر پانی میں بہا دیتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ پہلے تو میں بھول ہی گئی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے علی شاہ کو یقین دلایا اور گھر واپس لوٹ آئی۔ میں نے ہر جگہ تعویذ ڈھونڈ، الماری میں، بیڈ کے نیچے، الغرض ہر جگہ دیکھا، لیکن تعویذ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، لیکن نہیں، وہ تعویذ گھر میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ علی نے کہا تھا کہ جب تک وہ گھر میں ہے تب تک میں اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ سب جگہ ڈھونڈ لینے کے بعد جب وہ نہیں ملا تو میں نے امی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس چلی آئی۔ امی، آپ نے میرا وہ تعویذ دیکھا ہے کہیں جو بابا جی نے مجھے دیا تھا؟ میں نے ان میں سے پوچھا تو الٹا مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں اس تعویذ کا خیال کیسے آ گیا؟ ضرور کوئی پریشانی ہے۔ میں نے بات بنائی اور کہا کہ اب مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے، کچھ دنوں سے برے برے خواب آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے وہ تعویذ مانگنا تھا تاکہ میں اسے دوبارہ گلے میں پہن لوں اور ان چیزوں سے مجھے نجات ملے۔ میری بات سن کر امی نے اٹھ کر الماری میں سے تعویذ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے وہ تعویذ لیا اور اپنے پاس سنبھال لیا۔ میرا خیال تھا کہ جب میں قبرستان جاؤں گی تو راستے میں نہر میں بہا دوں گی۔ وہ رات بھی اسی طرح گزر گئی اور علی شاہ نہیں آیا کیونکہ تعویذ میرے پاس تھا۔ اگلے دن قبرستان جانے سے پہلے میں راستے میں تعویذ نہر میں بہا گئی۔ ابا کی قبر پر اپنی سب باتیں کر لینے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج علی ضرور آئے گا، لیکن میرا انتظار ہی رہا اور علی شاہ نہیں آیا۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے، میں روز اس کا انتظار کرتی رہی، اسے پکارتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ ایک رات اچانک چلا آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کو کافی ساری چوٹیں لگی تھیں اور جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ میں نے پریشانی سے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے تمہیں، یہ چوٹیں کیسے لگی؟ میری پریشانی دیکھ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ اس نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ پھر علی شاہ نے کہنا شروع کیا کہ میں جنات کا بادشاہ ہوں، میں شاہ جنات کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور جنات کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب کوئی بیٹا سب سے بڑا ہوتا ہے تو وہی بیٹا اصولوں کے مطابق بادشاہ بنتا ہے۔ لیکن میرا سوتیلا بھائی جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، اسے جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگلا بادشاہ میں ہوں، وہ تب سے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب میں یہاں سے گیا تو اس نے راستے میں مجھ پر حملہ کر دیا اور میں تو اکیلا تھا، اس کے پاس تو پوری فوج تھی، اسی لیے مجھے کافی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ میں کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ گیا، لیکن اس لڑائی کے دوران میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ میرے بابا کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو میرے بھائی نے مجھ پر حملہ کیا ہے، تو اس نے بھائی کو جیل میں قید کر دیا، اسی وجہ سے میرا یہاں پر اتنے دن تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ آج کچھ بہتر ہوا ہوں تو میں یہاں پر چلا آیا ہوں۔ علی نے تفصیل سے کہا اور میں حیران رہ گئی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا جنات کے اندر بھی عہدوں کی لالچ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے فائدے دیکھتے ہیں؟ میں دل ہی دل میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میری حیرت کو شاید علی شاہ نے پڑھ لیا، جب ہی کہنے لگا تم حیران مت ہو،
जन्नत में भी ये सब मामलात होते हैं। हमारे अंदर भी ज़्यादा की तलब होती है, हमें भी ओहदे की चाहत होती है, हम भी एक दूसरे से हसद करते हैं, हम भी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हमारे अंदर भी ये सब खसलतें पाई जाती हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। अलीशा ने तफसील से कहा तो मैं भी चुप कर गई कि अलीशा की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी। अब हम इधर उधर की बातें करने लगे। इतने में अम्मी ने अंदर झांका। हमारी बातों की आवाज़ें उन्हें बाहर तक आ रही होंगी, इसलिए वो अंदर कमरे में देखने चले आई, और जब फिर उन्हें कोई नज़र नहीं आया तो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने नज़रें चुरा ली। अम्मी का ख्याल था कि शायद इसके ऊपर फिर असर हो गया, इसीलिए उन्होंने मुझे उस तावीज़ के बारे में पूछा कि तुम्हारा तावीज़ कहाँ है, ये कल जो मैंने तुम्हें दिया था। तो मैंने नज़रें चुराते हुए उन्हें कहा वो तावीज़ तो मैंने गुम कर दिया, मुझे नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ गया। मैंने अम्मी से झूठ बोल दिया, क्योंकि अगर मैं उन्हें सच बता देती तो फिर उनको शक हो सकता था। अम्मी मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चली गई। अम्मी के जाने के कुछ देर के बाद अलीशा भी वापस चला गया। मैं अब अजीब सी सोचों में घिरी हुई थी। मुझे अलीशा पसंद था, मैं शायद उससे मोहब्बत भी करने लगी थी, लेकिन वो एक जिनजात था और मैं एक इंसान थी। हम कभी भी ऐसे नहीं हो सकते थे। फिर न जाने हमारी मोहब्बत की क्या मंजिल थी। यही सोचते सोचते मैं न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। मुझे कुछ खबर ना हुई, लेकिन अगले दिन से मेरी ज़िंदगी का रुख ऐसा बदला कि मैं खुद हैरान रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। अगले दिन मैं जब सुबह सोकर उठी तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, लेकिन फिर अचानक मुझे इतना शदीद दौरा पड़ा कि मैं चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगी, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे घर वाले परेशान होकर रह गए। अम्मी मुझे पकड़ने के लिए आई तो मैंने उन्हें ज़ोरदार धक्का दिया, जिसके बाद नीचे गिरने से उनका सर फट गया। मेरे तीनों बहन भाई बिल्कुल सहमे हुए थे, एक कोने में खड़े थे, चीज़ें फेंक फेंक कर। जब मैंने थक गई तो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अब शाम को जब मैं कमरे से निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अम्मी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, और ये देखकर मैंने अम्मी से पूछा आपको क्या हुआ, ये चोट कैसे आई। तो अम्मी ने मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तीनों बहन भाई भी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों देख रहे हैं। मैं अपने आप में उलझी हुई किचन में चली गई और जाकर खाना वगैरह बनाया, लेकिन अब ये रोज़ का मामूल हो चुका था। मैं कभी ज़ोर से चिल्लाने लगती, कभी चीखने लगती, और कभी मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाती, अपने आप को मारती, अपने बहन भाइयों को मारती। घर की बहुत सारी चीज़ें कीमती जो थी वो तोड़ चुकी थी। बहुत सारे बर्तन मैंने तोड़ दिए थे, मेरे अम्मी के कपड़े, बच्चों के कपड़े मैंने फाड़ दिए थे। घर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो सलामत रह गई हो। मेरे दौरों की कैफियत से अम्मी ज़्यादा परेशान थी और मुझे दोबारा उसी आमिल के पास लेकर गई, लेकिन उस आमिल बाबा ने फिर से मुझे तावीज़ दे दिया और पानी दम करके दे दिया। अम्मी ने बाकायदगी से वो अमल शुरू कर दिया, लेकिन इस अमल का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे दौरों की शिद्दत वैसी की वैसी रही, बल्कि अब तो मेरे दौरों का दौरानिया बढ़ता ही गया। इस दौरान अलीशा एक बार भी नहीं आया, और दौरे पड़ने के बाद जब मैं नीम जान सी होकर गिर जाती तो मुझे अलीशा बहुत याद आता, लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो अभी तक वापस ही नहीं आया मेरे पास। तो उसके साथ रब्ता करने का भी कोई ज़रिया नहीं था, और ना ही मुझे पता था कि मैं किस तरह उसके साथ रब्ता करूं। मैं सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके थे। मेरी नींद की कमी और तबीयत की शदीद खराबी का पता दे रहे थे। अब तो कितने ही दिन हो चुके थे मैं अब्बा की कब्र पर भी नहीं गई थी, और फिर आज अब्बा की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी, क्योंकि अब्बा को गुजरे बस 1 साल हो चुका था। आज उनकी बरसी थी। मैंने सोचा कि मैं आज अब्बा की बरसी पर ज़रूर जाऊंगी, इसीलिए मैंने हिम्मत करते हुए छोटे भाई को साथ लिया और गिरती पड़ती अब्बा की कब्र पर चली आई। असर का वक्त हो चुका था। मैं अब्बा की कब्र के सहाने बैठ के उनके लिए दुआ करने लगी, लेकिन काफ़ी देर अब्बा के लिए दुआ मांगने के बाद मैं अपने मखसूस अंदाज में अब्बा की कब्र से लिपट गई। रो रो कर उनसे अपने दिल की बातें करने लगी, घर के हालात, अपने दौरे, अपनी तबीयत की खराबी, और अपनी एक एक बात बताकर जब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया तो मैंने अब्बा से इतनी देर कब्र पर ना आने की माफ़ी भी मांगी और कहा कि अब्बा, पता है आपको मेरा इंतज़ार होता है, मैं खुद भी आपसे मिलने और बातें करने को बेचैन रहती हूँ, लेकिन पिछले दिनों मुझे दौरे पड़ते रहे और इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, इसीलिए मैं आपसे मिलने ना आ सकी। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, मुझे भी आप अपने पास बुला लें। यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, मैं कब तक यहाँ पर इसी तरह जीती रहूँगी।
آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ میں روتے ہوئے بس یہی کہہ رہی تھی کہ اتنے میں میرے پیچھے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا چھوٹا بھائی ہوگا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن یہ سائز میں بہت بڑا تھا۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو وہاں علی شاہ کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی، اسے دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی، آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، علی شاہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم کیوں اتنا میرا امتحان لیتے ہو؟ کیوں میرے صبر کو آزماتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے بعد میرے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تمہیں ذرا بھی میرا احساس نہیں، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں کہ میں کس مشکل دور سے گزر رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور غصے میں وہاں سے جانے لگی، لیکن علی شاہ نے آگے بڑھ کر مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگا، سعدیہ تم جذباتی ہو کر صرف اپنا سنا کر جا رہی ہو، تم ذرا میری بھی تو سن لو، پھر خود ہی فیصلہ کرنا کہ جو تم مجھے سزا دو گی مجھے وہ منظور ہوگی۔ علی شاہ نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میں نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا اور وہیں پر ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ میرا چھوٹا بھائی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں اکیلی خود سے باتیں کرتی جا رہی ہوں۔ اسے تو علی شاہ کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ علی شاہ نے کہنا شروع کیا کہ جس دن تمہارے گھر میں واپس آیا، کافی چوٹوں کی وجہ سے کافی دن میری حالت خراب رہی۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے کسی کے ذریعے مجھ پر حملہ کروایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے زہر بھی دے دیا گیا، لیکن بروقت مخبری کی وجہ سے وہ زہر نہیں پی سکا۔ لیکن پھر اس نے وہاں سے مجھ پر وار کیا جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تمہارے اوپر قبضہ کر لیا، وہ تمہارے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں دورے پڑنے لگے، تم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگی۔ جب تمہیں اس حالت میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ مجھے وہاں پر سب کچھ پتہ چل رہا تھا۔ میں تمہارے گھر آ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں پر میرا بھائی موجود تھا، اور جب تک وہ وہاں رہتا میں تب تک وہاں نہیں آ سکتا تھا۔ اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ کب تم قبرستان آؤ تو میں تم سے ملوں۔ علی شاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اب بھی تمہارا بھائی ہمارے گھر میں ہے اور مجھ پر حاوی ہے؟ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، اب وہ موجود نہیں ہے۔ اب میرے باپ نے اس کو زندہ دفن کر دیا ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک وہ باہر نہیں نکل سکے گا، کیونکہ اسے ایک خاص عمل کے ذریعے وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ اسی لیے آج میں تم سے ملنے آیا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ علی شاہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں ایک دم چونکی۔ ساتھ لے جانا آیا ہوں کا کیا مطلب ہے علی شاہ؟ وہ کہنے لگا کہ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا ہوگا اور وہاں کے رواج اور قانون کے مطابق میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ علی شاہ کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں تصور کرنے لگی کہ میں کس طرح جنات کی دنیا میں رہ سکتی ہوں۔ مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی اور میں نے علی شاہ سے صاف صاف کہا کہ علی شاہ تم یہاں پر میرے پیچھے آئے تھے، اسی لیے تمہیں یہاں پر میری دنیا میں رہنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ جا کر تمہاری دنیا میں نہیں رہ سکتی، تم میری دنیا میں آ جاؤ، ہم یہاں پر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ بے شک میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور مجھے بھی تم سے محبت ہے، لیکن میں اپنی دنیا کے اصول اور رواج نہیں بھلا سکتی۔ میری بات سن کر علی شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے غصے سے دیکھتا رہا، لیکن پھر کہنے لگا، سعدیہ یہ ممکن نہیں ہے، میں جنات کی دنیا کا شاہ ہوں، وہاں کا بادشاہ ہوں۔ میں اس دنیا میں نہیں آ سکتا اور ایک عام زندگی نہیں گزار سکتا، اسی لیے میں تمہیں کچھ وقت دیتا ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو اور پھر فیصلہ کرو۔ جب تم اچھی طرح سے سوچ لو گی، فیصلہ کر لو گی تو مجھے پکارنا، میں چلا آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے علی شاہ نے مجھے الوداعی نظروں سے دیکھا اور چلا گیا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک عجیب سی بے چینی لگ چکی تھی۔ میں 2 کشتیوں کی مسافر ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت الجھن میں رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں علی شاہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کروں یا پھر یہاں پر اپنی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کروں۔ امی کا رویہ بھی اب مجھ سے کافی بہتر ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح میری حالت خراب تھی اور مجھے جس طرح دورے پڑتے تھے وہ مجھ سے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور ان کو لگ رہا تھا کہ میرے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہے، اسی لیے وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی۔ میں گھر کا کام بھی اپنی مرضی سے کرتی تھی، اور کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی امی مجھے اس بارے میں کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ میں آرام سے اپنے کمرے میں سست سی پڑی رہتی اور علی شاہ کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اسی اثنا میں امی نے میرا ایک رشتہ دیکھا۔ وہ لڑکا کافی اچھا اور بہت خوبصورت تھا، اس کی نوکری بھی اچھی تھی۔ امی نے مجھ سے بات کی تو میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سعدیہ دیکھو، تمہارا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن تمہاری ذمہ داری میرے سر پر ہے، اور مجھے ہر قیمت پر یہ ذمہ داری نبھانی ہے تاکہ میں قیامت کے دن تمہارے باپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ اسی لیے میری مانو تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، تم اس کے لیے ہاں کر دو۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں لڑکے سے بھی ایک بار ملوا دوں گی تاکہ تم اسے اچھی طرح سے پرکھ لو۔
تم ہاں کرو گی تمہاری شادی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی میں تمہاری چھوٹی بہنوں کا سوچوں گی۔ میرے اوپر ان کی بھی ذمہ داری ہے، نہ جانے میری کتنی زندگی ہے، اسی لیے ابھی سے میں تمہاری شادی کر کے ان دونوں کے لیے کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ امی نے بہت لجاجت بھرے انداز میں کہا تو مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو ابھی بھی علی شاہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ امی نے لڑکے کی تصویر وہیں پر رکھ دی اور خود چلی گئی۔ کافی دیر وہ تصویر اسی طرح الٹی پڑی رہی اور پھر میں نے وہ تصویر اٹھا کر دیکھی تو ایک اچھا خوش شکل لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا اور معتبر لگ رہا تھا، جو فیصلہ میں اتنے دنوں سے نہیں کر سکی تھی وہ اچانک میں نے کر دی اور امی کے لائے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب میں کافی مطمئن ہو گئی تھی اور اسی رات علی شاہ میرے خواب میں نظر آیا۔ وہ مجھ سے گلہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، لیکن میں نے اسے سمجھا دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ ہم دو الگ الگ دنیا کے مسافر ہیں، ہماری دنیا ایک نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی دنیا میں خوش رہو، میں اپنی دنیا میں خوش ہوں۔ علی شاہ کو شاید میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، اسی لیے وہ کبھی دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میری شادی امی نے بہت دھوم دھام سے کی، رضوان ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، لیکن میرے دل کے کونے میں آج بھی کبھی کبھی علی شاہ کی یاد سلگتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔